الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30ویں پارہ کی سورہ کوثر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سورہ کوثر مکی ہے اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر ہم سورتوں کے الفاظ کو دیکھیں یا سورتوں کے حروف کو دیکھیں تو سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم سورہ کوثر کے معنی و مفہوم کی طرف دیکھیں تو یہ علم کا ایک سمندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک سورہ کوثر کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اس کا شان نزول آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سورت اس لیے نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو کافروں نے پہلے تو مخالفت کی اور آپ کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا بھی پھر کیسا کیسا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، اگر آپ کسی کو کچھ سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور وہاں پہ 200-300 آدمی جمع ہو گئے ہوں اور وہ جو آدمی 200-300 جمع ہو گئے ہوں وہ آپ پر نعرے بازی کریں، آپ کو مجنون کہیں، آپ کو کاہن کہیں، آپ کو جادوگر کہیں، آپ کو ساحر کہیں، تو وہ طرح طرح کے القاب سے شور مچاتے تھے۔ بتائیے کسی کو دین کی بات سمجھانا کتنا مشکل ہے، تو کافروں نے بھی یہی کیا، نعوذ باللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے، کیونکہ عام طور پر اہل باطل کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حق کو دبانے کے لیے جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا کہا، طرح طرح کی باتیں بنائیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اور چونکہ یہ حق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت کو عام کر رہے تھے، وہ حق پر تھے، تو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے جو کافروں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا، اسلام اور پھیلتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب دور دور کے لوگ یہ سنتے تھے کہ وہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، تو ان کے اندر تجسس پیدا ہو گیا، تو دور دراز سے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ آخر وہ کون ہیں جن کی اتنی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان سب میں تجسس پیدا ہوا، دور دراز سے لوگ آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ تو پھر جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے تو وہ لوگ جن کے دل زندہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کے غلام بن گئے۔ سبحان اللہ! یہ شان ہے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ جب وہ اسلام کی ترقی کو نہ روک سکے، کفار جو اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ہم اسلام کو پھیلنے نہ دیں، اس ترقی کو آگے نہ بڑھنے دیں، جب وہ اس کو نہ روک سکے، اور جب کافروں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی صاحبزادہ نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اب وہ اس بات کو اونچائی پر لے کے آنے لگے، کیونکہ وہ تو کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے نا،
تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی صاحبزادہ نہیں ہے. تو جب آپ کا کوئی صاحبزادہ باقی نہ رہا تو عرب میں لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ جس کسی کے بیٹے باقی نہ رہیں تو اس کا نام ختم ہو گیا. یہ عرب کے لوگوں کا ذہن تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹوں سے ہی باپ کا نام مشہور ہوتا ہے، بیٹوں سے ہی باپ کا چرچا ہوتا ہے، بیٹوں سے ہی باپ کا نام چلتا ہے. تو جب بیٹا ہی نہیں ہوگا تو ان کا قبیلہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ عرب میں جو قبیلے بنے، جیسے قبیلہ بنو ہاشم، یہ ہاشم کی اولاد میں سے ہیں. کیونکہ عربوں کے ہاں اور دنیا میں یہ رواج تھا کہ قبیلے بنتے تھے نام سے، بیٹوں کے ذریعے قبائل بنتے تھے. تو انہوں نے کہا ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا، نعوذ باللہ، کہ جب ان کا نام لینے والا ہی کوئی باقی نہ رہے گا تو یہ اسلام بھی باقی نہ رہے گا. اس طرح یہ ایک دوسرے کو دلاسا دیتے رہے، کیونکہ دل ہی دل میں انہیں بھی پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل حق پر ہیں اور اسلام پھیل کر رہے گا. تو وہ ایک دوسرے کو دلاسا دینے لگے اور کہنے لگے فکر مند کرو، یہ وقتی تحریک ہے، جلد ہی ختم ہو جائے گی. تو اس پر یہ آیت کریمہ اور یہ سورت مبارک نازل ہوئی کہ ان کا جو دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم رہے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہو رہا ہے. قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہاں سوال ہوگا قیامت میں مقام محمود پر، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہوں گے تو سب حضور کی تعریفیں اور توصیف بیان کر رہے ہوں گے. ان کے ذکر کو مٹانے والا مٹ جائے گا لیکن ان کا ذکر نہیں مٹے گا انشاءاللہ. اب ہم اس سورت کے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے. یہ وہ حوض ہے جس کے کنارے پر اتنے پیالے ہوں گے، چاندی اور سونے کے بنے ہوئے جنتی اتنے زیادہ پیالے ہوں گے کہ انہیں ہزاروں اور لاکھوں تعداد سے لوگ آ کر حوض کوثر سے جام کوثر پئیں گے، مگر کسی کو انتظار نہیں ہوگا، کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اتنے پیالے ہوں گے وہاں پر. لیکن کچھ خوش قسمت، خوش نصیب تو وہ بھی ہیں کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے. یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے علاوہ اور کوئی نظام بہتر نہیں ہے. یہ وہ ہوں گے جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ رسول کا لایا ہوا نظام ہی سب سے بہتر ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی محبت میں زندگی گزارتے ہوں گے. یا یوں سمجھے کہ ان کا یہ کہنا ہوگا یا ان کا عمل ہی یہ بتاتا ہوگا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان اے رسول اللہ. تو جب حضور کی محبت میں سب کچھ قربان ہوگا تو وہ پھر کیسے دنیا کی خاطر گناہ کرے گا. اے اللہ تو ہم پر بھی کرم فرما اور ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. آمین. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہاں نماز سے مراد عید کی نماز مراد ہے.
اور قربانی سے مراد وہ قربانی ہے جو ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اِنَّ شَأْنِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ عرب میں ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ذکر مٹ جائے۔ آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، زمینوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ آپ کا دشمن اور آپ کے ذکر کو مٹانے والا مٹ جائے گا، لیکن آپ کا ذکر نہیں مٹے گا۔ جو آپ کا دشمن ہے، اس کا ذکر اور اس کا چرچا ہم مٹا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک میرا بولنا اور آپ سب کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔